ناظرین السلام علیکم۔ شہزادہ اکیڈمی چینل پہ خوش آمدید۔ عزیز ساتھیوں، کسی بنا پر ہم آپ کے سامنے روز کلاسز لے کر نہیں آ پا رہے ہیں، اس کے لیے بصد معذرت۔ ہم جلد ہی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ریگولر کلاس لے کر آئیں گے۔ نیز ابھی جو آپ اسکرین پہ اردو مضمون کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے دراصل کہکشاں حصہ دوم۔ کہکشاں حصہ دوم یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو اسی طرح لائن بائی لائن پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو یقین مانیے نہ صرف یہ کہ آپ کو امتحان میں آسانی معلوم ہوگا، بلکہ اردو پہ گرفت بھی مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بی پی ایس سی کا ایگزام TRE 3 جو ہوا تھا، جو کہ کینسل ہو گیا تھا، اس میں بھی اسی کتاب سے کوشچن ایک آیا تھا کہ دغدغہ کا معنی کیا ہے۔ اب یہ لفظ اسی کتاب سے اٹھایا تھا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو لائن بائی لائن کلاس لے کر آ رہے ہیں، تو اس میں آپ اس کے معنی، اس کے ہر چیز کو دیکھیے، کیونکہ اس سے آپ کو ہر لفظ کے معنی جہاں ایک طرف معلوم ہوگا، وہیں دوسری طرف اردو کے پڑھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ کلاس کو بغور اور دھیان سے سنیں، سمجھیں، اور کہیں پر آپ کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی کوشچنس ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے براہ راست سوال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم کلاس کو بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ لکھا ہے مضمون۔ مضمون کے معنی لکھنا یا تحریر کرنے کے آتے ہیں، لکھنا یا تحریر کرنا، اور کہیں کہیں پر جمع کرنا بھی مراد لیتے ہیں، کیونکہ جو ہم لکھ رہے ہیں گویا وہ ایک سرے سے جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس کی تعریف آپ کی کتاب نے کی، کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے، تحریر وہی لکھنا، لکھنے کو تحریر کہتے ہیں ادبی زبان میں۔ اور ادبی زبان سے مراد کہ جب اردو مضبوط ہو جائے گی، اردو پہ آپ کی گرفت ہو جائے گی، اردو پہ آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے اردو ادیب، اردو کے ادیب۔ تو یہی لکھنا کو تحریر کہا گیا۔ کسی خاص موضوع پر، جیسے آپ زمانے کے حالات کو لکھ دیجئے، کرکٹ لکھ دیجئے، ناول وغیرہ، یعنی جو خاص عنوان ہے اس پر آپ اگر لکھ رہے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے موضوع۔ آپ کے سامنے ہے کہ عام طور پر کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ یہ لفظ کے ساتھ آپ خاص لفظ یاد رکھیے گا کہ کسی خاص موضوع پر، بس اتنا یاد رکھیے گا، آپ کے دماغ میں آ جائے گا اس کی تعریف۔ ادبی اصطلاح وہی کہ ادب، اردو پہ جب آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا تو اس کو کہا جاتا ہے ادب۔ تو اسے ادبی اصطلاح، اصطلاح کسے کہتے ہیں آپ بار بار آپ دیکھتے ہوں گے۔ اصطلاح کی جو تعریف آتی ہے کتابوں میں، وہ یہ کہ چند لوگوں کا کسی لفظ کے کہنے پر اتفاق کر لینا۔ جیسے لوگوں کی بھیڑ کو ہم نے جماعت کا نام دیا ہے نا، اسی طرح حدیث کے جاننے والے کو ہم نے محدث کا نام دیا۔ تو اس طرح لوگوں کا کسی بات کے کہنے پر جمع ہو جانا، متفق ہو جانا، اسے کہتے ہیں اصطلاح۔ یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو اردو کے ادیب ہیں، عربی کے ماہر ہیں، وہ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں، اس کے حساب سے اصطلاح متعین کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ادبی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، اسے مضمون کہتے ہیں۔ آگے ہے انگریزی میں اس کے لیے ایسے لفظ مخصوص ہے، یعنی انگریزی میں کون سا لفظ آتا ہے ایسے، انگریزی ہو یا اردو، اس ایک لفظ کے دائرہ کار میں گائے پر لکھے نوشتے سے لے کر کسی عالمانہ موضوع کا
احاطہ کرنے والی تحریر تک کو شامل کیا جاتا ہے۔ انگریزی ہو یا اردو، اس ایک لفظ کے دائرہ کار میں گائے پر لکھے نوشتے سے لے کر کسی عالمانہ موضوع کا احاطہ کرنے والی تحریر تک کو شامل کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مضمون میں ہم کن کن باتوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو مضمون، انگریزی لفظ ایسے یا اردو مضمون، تو اس مضمون ایک لفظ کے دائرہ کار یہ آپ گول دائرہ سمجھتے ہیں نا، تو یہ اس کو کہتے ہیں دائرہ کار، یہ اس کو سیما سرحد کہتے ہیں۔ گائے پر لکھے یعنی وہی جانور پر لکھے سے لے کر کسی عالمانہ موضوع، گائے پر لکھے نوشتے کہتے ہیں، آپ کتابچہ سمجھتے ہو نا، کتابچہ چھوٹی کتاب ہوتی، ڈائری، تو اسی کو کہا جاتا ہے نوشتے۔ نوشتن کے فارسی لفظ ہے، اسی سے بنا نوشتے، لکھنا مراد ہے۔ تو گائے پر لکھے نوشتے یعنی چھوٹی سی کتابچہ سے لے کر کسی عالمانہ موضوع، یعنی جو اہل علم حضرات لکھتے ہیں، جو عالم بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں، تو اس موضوع کا احاطہ کرنے والی تحریر تک کو، یعنی جانور سے لے کر اچھی سے اچھی چیزوں تک کی باتوں کو مضمون کے اندر سمویا جا سکتا ہے۔ آگے ہے غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والے یہ صنف۔ یہیں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ افسانہ کا مضمون کا تعلق کس سے ہے؟ تو کس سے ہے؟ غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب سے نہیں ہے، ناول ڈرامہ وغیرہ سے نہیں ہے، بلکہ غیر افسانوی ادب یعنی مضمون میں من گھڑت باتیں نہیں کہی جاتی ہے۔ تو غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والے یہ صنف اپنی گوناگون خوبیوں کی وجہ سے مرکزیت کی حامل رہی ہے۔ اردو بھی آپ دھیان سے سنیے گا۔ اپنی گوناگون خوبی، گوناگون کہتے ہیں بہت زیادہ خوبی جو جس کے اندر پائی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے گوناگون خوبی۔ تو اپنی گوناگون یعنی مختلف طرح کی خوبیوں، بہت زیادہ خوبیوں کی وجہ سے مرکزیت، کیندر بندو سمجھتے نا، کہ ہر چیز کا کیندر ہو جائے، آپ کوئی ایسا کام کر لیں کہ سب کی نگاہ آپ پر پڑ جائے، تو اسے کہتے ہیں مرکزیت، کیندر۔ تو غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والے یہ صنف اپنی گوناگون خوبیوں کی وجہ سے مرکزیت کی حامل رہی ہے۔ بالعموم، عام طور پر ہم کہتے ہیں نا اپنے زبان میں، تو اسی کو اردو ادب میں کہا جاتا ہے بالعموم۔ بالعموم یعنی عام طور پر مضمون نگار سے یہ توقع کی جاتی ہے، توقع کے معنی امید کرنا، یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی موضوع کے تئیں معروضی رویہ اختیار کرے، یعنی جو لکھنے کا جو مقصد ہو، معروضی کا معنی سوالیہ اندازی نہیں ہوتا، بلکہ مقصدیت کے بارے میں ہی آپ لکھیں، آپ کا جو مقصد ہے لکھنے کا، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، کسی موضوع کے تئیں معروضی رویہ اختیار کرے اور اس کا نقطۂ نظر عالمانہ ہو، یعنی جس کو پڑھنے کے بعد کسی طرح کی جانکاری ملے تو اس کا نقطہ نظر عالمانہ ہو، یعنی علم کے موضوع پر لکھتا چلا جائے۔ مضمون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لکھنے والا اپنی باتوں کو سلسلے وار طریقے سے بیان کرے، یعنی بیچ میں کسی بھی طرح کی کاٹ چھانٹ یا بیچ میں کسی بھی طرح کی باتوں کو شامل نہ کر دے، بلکہ سلسلے وار طریقے سے بیان کرے اور وہ اپنے موضوع کے تمام پہلوؤں پر قادر ہو، یعنی جس موضوع کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے، جس موضوع سے متعلق وہ قلم چلا رہا ہے، تو اس کے بارے میں مکمل طور پر معلومات اس کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ کہا قادر و قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ اب جو آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں مضمون کی اقسام کو، تو آپ یقین مانیے یہی اقسام آپ کو اردو کے کسی بھی ایگزام میں آپ جائیے گا تو یہی آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ یہاں یاد کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کہیں اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ نجی مضمون کس کو کہیں گے، تنقیدی مضمون کسے کہیں گے، علمی مضمون کسے کہیں گے۔ تو یہ جو مضمون کے اقسام ہے، یہ سب آپ یہیں یاد کیجئے۔ اس لیے ہم نے شروع میں کہا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو جامع ہے۔ جامع کا معنی ہوتا ہے جمع کرنے والی، یعنی
اس میں بہت سی باتیں جمع کی گئی ہے اور یہ کتاب اپنے اندر بہت سی باتوں کو جمع کرنے والی ہے۔ جامع اسم فاعل ہے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں مضمون کی متعدد اقسام ہیں، متعدد یعنی بہت سارے، اور اکثر موضوع یا انداز تحریر کی وجہ سے انہیں الگ سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی مضمون کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ موضوع سے یا پھر انداز تحریر، لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے اس سے پہچانا جاتا ہے۔ اب تعریف دیکھیے، جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم، تفہیم کے معنی آتے ہیں سمجھانے کے، کیا؟ سمجھانا، یعنی جس تحریر میں شعر و ادب کو سمجھایا گیا ہو باریکی سے، اور تعبیر و تشریح، یہ سب مترادف ہے، آپ مترادف یاد رکھیے گا۔ تعبیر و تشریح، تعبیر الگ ہوتا ہے لیکن مترادف میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مترادف کی تعریف کیا آئی تھی کہ لفظ الگ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو، اور تعبیر و تشریح کی کوشش ہوگی۔ تعبیر و تشریح یعنی اس کو سمجھانا اور اس کو بہت زیادہ ڈیپ میں جا کر سمجھانا، اس کی وضاحت کرنا، اس کی باریکیوں کو کھولنا، اس کی گتھیوں کو سلجھانا، اسی کو کہتے ہیں تعبیر و تشریح۔ تشریح وضاحت بیان کرنا، تعبیر عبرت بیان کرنا، یا پھر جو خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد ہم جو جاتے ہیں خواب کے بتانے والے کے پاس، تو وہ جو خواب کے باتوں کو بتاتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے تعبیر، لیکن یہاں پر مراد ہے سمجھانا، وضاحت، مطلب۔ تو جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی کوشش ہوگی اسے تنقیدی مضمون، کریٹیکل ایسے کہا جائے گا۔ تو آپ تنقیدی مضمون کو سمجھ لیے، کس کو کہیں گے؟ جس میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی کوشش ہوگی۔ آگے ہے، جس تحریر میں لکھنے والے کا نقطہ نظر علمی ہو، یعنی صرف شکشا، ایجوکیشن، علم کی باتوں کو لکھ رہا ہو۔ نقطہ نظر کے معنی خیال، لکھنے والے کا خیال علمی ہو، انداز علمی ہو، اور تحریر کا انداز بھی عالمانہ شان کا حامل ہو، یعنی لکھنے کا انداز بھی جس طرح ایک بڑے قلمکار، بڑے عالم لکھتے ہیں اسی طرح لکھ رہے ہیں، تو اسے علمی مضمون، لٹریری ایسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کو یاد کرنا تو آسان ہے، نقطہ نظر علمی ہو یا عالمانہ، تو یہاں بھی عین ہے اور یہاں بھی عین آیا، تو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جس تحریر میں لکھنے والے کا نقطہ نظر علمی ہو اور تحریر کا انداز بھی، یعنی لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسا ہو؟ عالمانہ شان کا حامل ہو، اس کے پاس رکھتا ہو، عالمانہ شان رکھتا ہو۔ حامل کے معنی آتے ہیں اٹھانے کے، رکھنے کے، اسے علمی مضمون کہا جائے گا۔ آگے ہے، جس مضمون میں لکھنے والا ظریفانہ رخ اختیار کرے۔ کون سا رخ؟ ظریفانہ۔ ظریفانہ کسے کہیں گے؟ جس میں ہنسی مذاق کی باتیں ہوں، دل لگی کی باتیں ہوں، دلچسپی کی باتیں ہوں، اسے کہتے ہیں ظریفانہ۔ تو جس مضمون میں لکھنے والا ظریفانہ رخ اختیار کرے اسے ظریفانہ لائٹ ایسے یعنی کہا جائے گا۔ یہ بھی یاد کرنا آسان ہے، ظریفانہ یہاں آیا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ظریفانہ۔ تو اس طرح آپ لفظ کو پکڑ کر تعریف یاد رکھیے گا تو آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی، رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو تعریف آپ دیکھ لیے، جس میں شعر و ادب کی تفہیم ہوگی اسے تنقیدی مضمون، جس میں لکھنے والے کا نقطہ نظر علمی ہو تو علمی مضمون، اور جس میں لکھنے والا کیا کرے؟ ظریفانہ رخ اختیار کرے تو اسے ظریفانہ مضمون کہا جائے گا۔ آگے ہے، جس تحریر کا انداز ذاتی یا نجی ہو، یعنی اپنے بارے میں لکھ رہا ہو، لکھنے والا کیا کر رہا ہو؟ اپنے، ذات کے معنی اپنا، نجی کے معنی بھی اپنا، اور بیان کی شگفتگی بھی قائم رہے۔ بیان کی شگفتگی جو سلسلہ ہے، جو تسلسل ہے، اس کو بیان کرتا رہے، اسے انشائیہ یعنی پرسنل ایسے کہا جائے گا۔ تو آپ یاد رکھیے گا، ذاتی یا نجی اور بیان کی شگفتگی قائم رہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ انشائیہ کہا جائے گا۔
اور ان سب کی انگلش بھی آپ یاد رکھیں گا، کیونکہ امتحان میں آپ سے کبھی کبھی اردو کی جگہ کیا پوچھ لیا جاتا ہے؟ انگلش. کیا پوچھ لیا جاتا ہے؟ انگلش. آگے ہے، غیر افسانوی نثر میں مضمون نویسی کی اہمیت اس وجہ سے بھی قائم ہوئی کیونکہ اس کا دائرہ کار نہایت وسیع رہا ہے. دائرہ کار یعنی لکھنے کا جو یہ دائرہ ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. بہت سے موضوع ہیں، نت نئے موضوع پیش آتے ہیں تو اس پر لکھنے والے اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، قلم بند کرتے ہیں. وہی نہایت وسیع رہا یعنی پھیلا ہوا ہے. تو غیر افسانوی نثر میں مضمون نویسی کی اہمیت اس وجہ سے بھی قائم ہوئی کیونکہ اس کا دائرہ کار نہایت وسیع رہا ہے. سر سید تحریر کے زمانے سے ہی ایسی تحریروں کے لیے ایک موافق ماحول قائم ہوا. پوچھا کیا جا رہا؟ سوال کیا بنے گا کہ سر سید کس کے زمانے میں مضمون لکھنے کے لیے ماحول سازگار رہا؟ تو کون سا زمانہ تھا وہ؟ سر سید تحریر کا زمانہ. تو سر سید تحریر کے زمانے سے ہی ایسی تحریروں کے لیے ایک موافق ماحول قائم ہوا. سر سید کے مضامین ان کے زمانے میں مضمون نویسی کے ماڈل کی طرح دیکھے جاتے تھے. یعنی اس زمانے میں جتنے بھی سر سید کے علاوہ لوگ تھے تو کس کے مضمون کو ماڈل سمجھتے تھے، ایک نمونہ سمجھتے تھے؟ تو یہ تھا سر سید کے مضمون کو. مضمون کی جمع مضامین. سر سید کے مضامین ان کے زمانے میں مضمون نویسی کے ماڈل کی طرح دیکھے جاتے تھے. حالی اور شبلی سے لے کر مہدی افادی تک ہر ادیب نے ایسے مضامین لکھے. ظرافت نگاروں نے، وہی ہنسی مذاق کی باتیں لکھنے والوں نے ظریفانہ مضامین کا ایک طویل سلسلہ قائم کیا، ایک لمبا سلسلہ قائم کیا. صحافتی اور دیگر کاروباری ضرورتوں سے بھی صحافتی و پترکاریتا، پترکار کے معنی صحافت اور پترکاریتا کے معنی صحافتی. صحافت وہ اس کام کو کہتے ہیں اور صحافی کام کرنے والے کو کہتے ہیں. صحافتی اور دیگر کاروباری ضرورتوں سے بھی مضمون نویسی کے فن کو استحکام حاصل ہوا. استحکام یعنی مضبوطی ملی، یعنی لوگوں نے باتوں کو پہنچانے کے لیے اور کاروباری ضرورتوں کے مد نظر بھی مضمون کو لکھا. حالات اور ضرورت کے تحت اس صنف کی نئی قسمیں بنتی رہی ہیں. یعنی آپ جتنا پڑھے ہیں اس کے علاوہ بھی قسمیں اس کی بنتی رہی ہیں. تو یہاں پر کیا یاد رکھنا ہے اس چیپٹر میں؟ ایک تو مضمون کے معنی، دوسرا مضمون کی تعریف، اور تیسرا جو مضمون کے اقسام ہیں، تنقیدی مضمون، علمی مضمون اور انشائیہ کسے کہا گیا، اس کو آپ یاد رکھیے گا. آگے اب دیکھ لیتے ہیں تھوڑا اور آپ کے نصاب میں کن کا مضمون شامل ہے. خواجہ حسن نظامی. کیا ہے ان کا؟ مٹی کا تیل. کیا ہے؟ مٹی کا تیل. اب یہ جو خواجہ حسن نظامی کے حالات زندگی ہے اس میں کچھ اتنا سمجھنے کا نہیں رہتا ہے، اسی لیے ہم اس کو صرف پڑھ دیتے ہیں. خواجہ حسن نظامی. خواجہ حسن نظامی حضرت سید بدر الدین اسحاق کی اولاد میں ہیں. حضرت اسحاق حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ممتاز خلیفہ، داماد اور خادم خاص تھے. یعنی یہ حضرت اسحاق کن کے خادم خاص تھے؟ تو یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ممتاز خلیفہ. یہ جب بڑے لوگ سے بیعت ہوتے ہیں، اللہ والے سے بیعت ہوتے ہیں، تو آپ جب بیعت ہو جائیے گا اور ان کی نگرانی میں کچھ سال زندگی گزار دیجیے گا تو وہ آپ کے دل کو دیکھتے ہوئے آپ کو بھی دوسرے کو بیعت کرنے کا اختیار دے دیتے ہیں. جیسے ایک شخص ہے، یہ بڑے ہیں، دوسرا شخص ان کے ساتھ رہا تو یہ ان کو دیکھتے دیکھتے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی دل کی کیفیت اچھی ہو گئی، تو پھر یہ بھی کسی تیسرے شخص کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ بھی اب کسی کو بیعت کر سکتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے خلیفہ. تو ان کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے اور یہ تو خلیفہ ہے ہی. تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ممتاز خلیفہ، داماد اور خادم خاص تھے.
خلیفہ بھی تھے، داماد بھی، اور خادم خاص یعنی خاص خادم، پرسنل شاگرد سمجھتے ہیں نا، اپنا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانی تربیت میں ان کا اہم حصہ تھا، یعنی اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت نظام الدین جن کی قبر ابھی دہلی میں ہے، ان کی روحانی تربیت کہتے ہیں اندرون، روح کس کو کہتے ہیں؟ جو جسم کے اندر ہو، تو روحانی تربیت یعنی دلی اصلاح، قلبی اصلاح، دل کو سنوارنا، دل کو پاکیزہ کرنا، تو اس کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ روحانی تربیت۔ جسمانی تربیت کیا؟ وہی فزیکل ٹریننگ جو ہم لیتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جسمانی تربیت۔ روحانی تربیت جو دل کی پاکیزگی سے متعلق ہو، تو حضرت نظام الدین اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانی تربیت میں ان کا اہم حصہ تھا۔ حضرت خواجہ حسن نظامی کی پیدائش دسمبر 1878 میں اندرون کوٹ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی، جو ان کا آبائی مکان تھا۔ آبائی مکان تھا یعنی آبا، ابن کی جمع آبا، یہ عربی لفظ ہے، ابن کی جمع آبا، اس کے معنی آتے ہیں باپ، تو باپ دادا، تو جو باپ دادا کا جو مکان تھا وہاں ان کی پیدائش ہوئی سن 1878 میں۔ آپ سوچ لیں گے کہ یہ اردو سے کیا فائدہ ہے؟ آپ کو اس میں ہر ایک لفظ کے معنی کا پتہ چل جائے گا، آپ کی کہیں بھی غلطی نہیں ہوگی، آپ کو امتحان میں اس سے آسانی ہوگی، یعنی بہت سے فائدے ہیں۔ اس طرح اردو کا آپ باریکی سے پڑھ لیجئے تو یقین مانیے آپ کو بہت آسانی معلوم ہوگی۔ جو ان کا آبائی مکان تھا یعنی باپ دادا کا جگہ تھا، والدین نے، والد اور والدہ دونوں ملا کر ہوتے ہیں والدین۔ والدین نے ان کا نام قاسم علی رکھا، لیکن ان کے ماموں انہیں علی حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ والدین نے خواجہ حسن نظامی کا نام کیا رکھا تھا؟ تو قاسم علی رکھا تھا، اور ماموں کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ تو علی حسن۔ سوال اس طرح بھی بنا کر آپ کو پھنسا سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کیا اور یہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ خواجہ حسن نظامی کو خواجہ حسن نظامی کس نے کہا تھا؟ تو یہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا۔ ان کے ماموں انہیں کیا کہتے تھے؟ تو علی حسن کہتے تھے۔ ان کے والدین کیا کہتے تھے؟ تو قاسم علی کہتے تھے، قاسم علی۔ آگے ہے، خواجہ صاحب کے والد کا نام سید عاشق علی نظامی تھا، والدہ سیدہ چہیتی بیگم تھیں۔ خواجہ حسن ابھی کم سن تھے، کم عمر، سن کے معنی عمر، اور اسی سن کے اوپر زبر دے دیجیے گا تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں سال کے۔ کم سن تھے، کم عمر تھے۔ خواجہ حسن ابھی کم سن تھے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بڑے بھائی سید حسن علی شاہ نے ان کی کفالت کی۔ کفالت کرنا، پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، نگہبانی کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو ان کے بڑے بھائی سید حسن علی شاہ نے ان کی کفالت کی۔ خواجہ حسن نظامی نے مختلف اساتذہ سے، استاد کی جمع اساتذہ، خواجہ حسن نظامی نے مختلف اساتذہ سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ 18 برس کی عمر میں اپنے چچا کی لڑکی سیدہ حبیب بانو سے نکاح ہوا۔ پہلی بیوی کے وصال یعنی انتقال کے بعد، وفات کے بعد، پہلی بیوی کے وصال کے بعد سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے نکاح کیا۔ خواجہ صاحب کی، یعنی یاد رکھیے گا کہ کتنے برس میں شادی ہوئی تھی؟ 18 برس میں۔ پہلی بیوی کا نام سیدہ حبیب بانو، دوسری بیوی کا نام خواجہ سیدہ محمودہ خواجہ بانو۔ خواجہ صاحب کی ابتدائی زندگی بڑی پریشانیوں میں بسر ہوئی۔ انہوں نے حلقہ نظام المشائخ اور رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی، یعنی ایک حلقہ، ایک گروہ، حلقہ معنی گروہ، چند لوگوں کی ایک گروہ، جماعت کہتے ہیں نا، اسی کو حلقہ بھی کہا جاتا۔ تو انہوں نے حلقہ نظام المشائخ اور رسالہ، کتابچہ ہوتا ہے، ہر مہینے نکلتا ہے، کہیں کبھی 3 ماہ پر بھی، اور رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی
اور اپنے احباب کے ساتھ مل کر درگاہوں اور خانقاہوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اپنے احباب، حبیب کی جمع احباب، حبیب کی جمع احباب دوست، اور اپنے احباب کے ساتھ مل کر درگاہوں اور خانقاہوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، یعنی درگاہ وغیرہ پہ جو بھی لوگ ہوں ان کو سمجھایا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور مخالفت برداشت کی۔ مخالفت نہیں ہوتا میرا بھائی، لام کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ مخالفت آپ جان رہے ہیں نا، پھر کوئی ورودھ کرتا ہے تو وہی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی اور مخالفت برداشت کی۔ انہوں نے مختلف ہندو تیرتھ استھانوں کی بھی یاترا کی۔ ہندو تیرتھ استھان وہی زیارت کرنا، یاترا کے معنی سفر، تیرتھ زیارت کرنا کہتے ہیں، تیرتھ کے معنی زیارت کرنا۔ مختلف ہندو تیرتھ استھانوں کی بھی یاترا کی اور ہندو سادھوؤں سے فلسفہ ویدانت سیکھا۔ جو آپ وید جانتے ہیں، 4 وید ہیں، تو فلسفہ ویدانت بھی سیکھا تھا اور ہندو تیرتھ استھانوں کی یاترا کی، سفر کی۔ تو یاد رکھیے گا، یہ بھی سوال بنے گا کہ وہ کون سے بڑے مشائخ ہیں جنہوں نے ہندو تیرتھ استھانوں کی یاترا کی تھی اور فلسفہ ویدانت سیکھا تھا؟ تو یہ کون تھے؟ خواجہ حسن نظامی۔ آگے ہے، خواجہ حسن نظامی نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی اور ہر جگہ زبان نہایت سادہ استعمال کی۔ کتاب کی جمع آتی ہے کتب، یاد رکھیے گا، کتابیں یہ جملوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ہر جگہ زبان نہایت سادہ استعمال کی۔ صحافی کی حیثیت سے بھی انہوں نے بڑا نام پیدا کیا، یعنی صرف مضمون ہی نہیں لکھا بلکہ صحافت میں بھی انہوں نے کام کیا۔ روزنامچے اور قلم چہرے تو ایک طرح سے ان کی ایجاد ہے، یعنی انہوں نے جو لکھا تھا صحافت سے متعلق، ایک روزنامچے اور قلم چہرے، اس میں انہوں نے بہت ہی زیادہ نام کمایا، اس لیے کہہ دیا ان کی ایجاد ہے۔ آوشکار کرنا آپ ہندی جانتے ہوں گے، کریٹیو اس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو ایجاد کرنا ہوتا ہے۔ جس کام کی شروعات آپ اپنے سے کر دیں اور کوئی نہ کرے، اسے کہتے ہیں ایجاد کرنا۔ صحافی کی حیثیت سے بھی انہوں نے بڑا نام پیدا کیا۔ روزنامچے اور قلمی چہرے تو ایک طرح سے ان کی ایجاد ہیں۔ 1857 سے متعلق ان کی کتابیں پڑھیے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ بغاوت آپ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے شری کرشن پر بھی ضخیم کتاب لکھی۔ ضخیم کے معنی موٹی، شری کرشن جو بھی ان کے بھگوان ہیں، تو ان پر بھی انہوں نے ایک موٹی کتاب، ضخیم کے معنی موٹی۔ انہوں نے شری کرشن پر بھی ضخیم کتاب لکھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح نظامی بنصری کے نام سے ترتیب دی۔ تو آپ سانحہ کی جمع سوانح، اس کے معنی آتے ہیں واقعات کے، یعنی حضرت نظام الدین کے زمانے میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے تھے ان کو انہوں نے لکھا، اور اس کتاب کا کیا نام دیا تھا؟ نظامی بنصری۔ تو آپ یاد رکھیں گا کہ نظامی بنصری میں کن کے سوانح بیان کیے گئے ہیں، تو آپ مت مار دیجیے گا، ٹھیک، خواجہ حسن نظامی جی نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کن کے، تو حضرت نظام الدین اولیاء۔ ترتیب کس نے دی تھی، لکھی کس نے تھی؟ تو خواجہ حسن نظامی نے۔ اس طرح سوال بن سکتا ہے۔ ہاں، تو حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح نظامی بنصری کے نام سے ترتیب دی۔ سی پارہ دل ان کی انشا پردازی کا اہم نمونہ ہے۔ انشا یہ سمجھ رہے ہیں نا، وہ آیا پیچھے، تو وہی انشا پردازی یعنی دل کی باتوں کو لکھنا، خود سے لکھنا، مافی ضمیر کو ادا کرنا، تو سی پارہ دل جو ان کا انشا پردازی کا اہم نمونہ ہے۔ 31 جولائی 1955 کو ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی قبر بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں 50 برس پہلے ہی تیار کرا لی تھی، اسی میں دفن ہوئے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے اللہ والے تھے، اپنی جو جہاں ان کو دفن ہونا ہے وہ جگہ 50 برس پہلے ہی تیار کرا لی تھی۔ تو یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ وہ کون سے مشائخ، وہ کون سے شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی وفات سے پہلے ہی اپنی قبر بنا لی تھی؟ تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ خواجہ حسن نظامی تھے۔ تو دوستو، ہم امید ہی نہیں، آپ سے قوی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پوری بات اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کلاس سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ پھر بھی آپ کو کسی طرح کا کوئی سوال، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہم سے براہ راست سوال کر سکتے ہیں۔ تو بھائی اب دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ فقط والسلام، آپ کا بھائی شہزادہ انتخاب۔